الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم أو خياركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صل وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے. اس عشرے میں آپ حضرات لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادات میں مصروف ہوں گے یقیناً. اس آخری عشرے کی ایک نمایاں بلکہ نمایاں ترین فضیلت یہ ہے کہ اس کی ایک رات میں مکمل قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. سورہ قدر میں فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. اور سورہ دخان میں فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. اسے ہم نے انتہائی برکتوں والی رات میں نازل کیا. حضرت واصلہ ابن الاسقع صحابی ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف رمضان مبارک کی پہلی رات اتارے گئے. وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ بِسِتٍّ مَضَيْنَ مِن رمضان. اور تورات رمضان المبارک کی 6 راتیں گزر چکی تھیں، اتاری گئی. اور انجیل 14ویں رات رمضان کی کو نازل ہوئی. وَأُنزِلَ الْفُرْقَانُ ل24 خلت من رمضان. اور قرآن کریم رمضان المبارک کی 25ویں رات کو اتارا گیا. حضرت جابر اس بات کے راوی ہیں کہ زبور 12 رمضان مبارک کو نازل ہوئی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے روز کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: فیہ ولدت وفیہ انزل علی القرآن. اس پیر کے روز میں پیدا ہوا اور پیر کے روز ہی قرآن کریم
مجھ پر نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا 22 سال 5 ماہ اور 22 دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر اترتے ہوئے مکمل ہوا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صاحبان ایمان کے لیے قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرنے کا یہ مہینہ ہے رمضان مبارک۔ ہر رات لاکھوں حفاظ کرام کروڑوں لوگوں کو تراویح میں قرآن کریم سناتے ہیں۔ گھروں میں، دفتروں میں خواتین و حضرات قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ قرآن کریم سے ہمارے تعلق میں تازگی کا ذریعہ ہے۔ مگر ہماری اکثریت قرآن کریم کو برکت حاصل کرنے کے لیے یا وظیفے کے طور پر یا ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھتی ہے اور اسی خاطر پڑھتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی برکات سے کسی کو انکار نہیں ہے یقیناً، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم ہماری شخصی اور اجتماعی تعمیر، معاشرتی، معاشی، ملکی اور بین الاقوامی امور میں مکمل نتیجہ خیز رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے اور قرآن سے استفادہ اور رہنمائی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کیسے کی جائے تو اس کا حق ادا ہوگا، یہ 3 سوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جواب حاصل کریں۔ پہلا سوال کہ قرآن کیا ہے، اس کا جواب ہم قرآن کریم سے ہی لیں گے، کیونکہ قرآن نے اپنا تعارف خود کرایا ہے۔ قرآن کریم کی 36 سورتوں میں 68 مرتبہ لفظ قرآن آیا ہے۔ قرآن کریم نے اپنے 57 نام قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ 7 جگہ قرآن نے اپنے آپ کو ذکر کہا ہے، ھذا ذکر مبارک انا نحن نزلنا الذکر۔ 3 جگہ قرآن کریم نے خود کو الفرقان کہا ہے، باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ 47 مرتبہ قرآن کریم کے لیے لفظ الکتاب یا کتاب قرآن کریم میں آیا ہے۔ جب ہم قرآنی آیات اور احکام پر غور کرتے ہیں تو قرآن کریم جو نمایاں تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے یا ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس طرح ہے کہ قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے جس کا موضوع انسان ہے، اللہ کا پسندیدہ انسان یا اللہ کے ہاں سے اپنی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے مردود انسان۔ قرآن ہر دور میں تمام انسانوں کے لیے ہر شعبہ زندگی میں رہنما اصولوں کا انتہائی بااعتماد، مستند اور ٹھوس سورس آف نالج ہے۔ قرآن کریم کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن
قطعی، یقینی اور غیر مشتبہ علم، العلم دی نالج پر مبنی کتاب ہے۔ اس سے حاصل ہونے والا علم، قرآن سے حاصل ہونے والا علم سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، معتبر ہے، اس لیے کہ اس کا سرچشمہ، سورس وحی الہی ہے۔ اسی لیے قرآن نے خود کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اصولوں پر مبنی کتاب ہے، اصول بیان کرنے والی کتاب ہے جس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی کتاب۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، یہ غالب آنے والی کتاب ہے۔ کتاب و عزیز بھی ہے، عزیز کی کتاب، اور ایڈجیکٹو فکرہ ہے کتاب عزیز، یہ غالب آنے والی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر دائیں بائیں سے باطل، آگے پیچھے سے باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم کی طرف سے اور حمید کی طرف سے اتاری گئی کتاب۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن ہر قسم کے عیب، نقص، شک و شبہ اور تعارض اور اختلاف سے پاک کتاب۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس بات پر ذرا توجہ دیجیے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے۔ سورہ نساء میں ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے، گواہی دیتا ہے اللہ۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، کہ اے حبیب جو قرآن اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے، انزلہ بعلمہ، اس کو اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور سارے فرشتے بھی اس حقیقت کے گواہ ہیں۔ سورہ ہود میں ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اگر یہ لوگ قرآن کی بات کو نہیں مانتے تو آپ ان کو یہ حقیقت ضرور بتا دیجئے کہ قرآن اللہ کے علم کی بنیاد پر نازل کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے ایک کتاب پہنچا دی ہے جس میں ہم نے ہر بات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ہر بات کو سے مراد کیا ہے؟ ہر پہلو کے اصول قرآن نے بیان کر دیے۔ علی علم، اللہ کے علم کی بنیاد پر، اور اللہ کا علم دائمی ہے، ذاتی ہے، کلی ہے، ہر شے پر محیط ہے، اور ہر قسم کی غلطی اور بھول سے پاک ہے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا پروردگار نہ راہ حق سے ہٹی ہوئی کوئی بات کرتا ہے اور نہ بھول کا شکار ہوتا ہے۔ سورہ سبا میں ہے عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین،
عالم الغیب ذات اللہ کی ہے، اور اس سے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمانوں میں یا زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز یا بڑی چیز اگر کوئی کائنات میں ہے تو اس کی نگاہ سے یقیناً چھپی ہوئی اور مخفی نہیں۔ سورہ لقمان کی آیت جب پڑھتا ہوں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات، یا آسمان کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہو، او فی الارض، یا زمین کی پہنائیوں میں پوشیدہ ہو، یات بہ اللہ، اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ ایسے غیر محدود صاحب علم کے علم پر مبنی کتاب کیسے ناقابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ قرآن حق ہے، برحق ذات کی طرف سے ہے، اور حق اور واقعتاً حق پر مبنی کتاب ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے، جیسے بات یہ سمجھیے ذرا، جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی سب الہ، خود ساختہ الہ باطل ہیں، ایسے ہی قرآن کے دیے ہوئے نظام حیات کے علاوہ تمام نظام ہائے حیات باطل ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، آپ اس حقیقت کو بیان کر دیجئے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اس کے سوا جتنے الہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ بالکل اسی طرح سورہ محمد کی آیت ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر اتری ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہی حق ہے ان کے پروردگار کی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، دنیا کفر باطل کی فالوور ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور صاحبان ایمان پروردگار کی طرف سے اتارے گئے حق کے پیروکار۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، ان آیات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حق، سچ اور حقیقت کہلانے کی حقدار کتاب اور حقیقت کہلانے کا حقدار صرف اور صرف قرآن کا دیا ہوا نظام ہے، جو احمد مرسل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر کے ساتھ نمایاں ہو کر دین حق کی صورت میں آ چکا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور طرز حیات کو نجات کا سامان سمجھتا ہے، اس کی طرف سے یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جسے محنت نبوی سے کائنات پر غالب ہو کر رہنا ہے انشاءاللہ، میں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اور اجتماعی بدعملیوں کی وجہ سے یہ سمجھوں کہ قرآن کا نظام غالب نہیں ہوگا، یہ میری غلط سوچ ہے، چونکہ قرآن نے کہا ہے 3 مرتبہ، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے اپنا رسول بھیجا اس لیے ہے کہ دین الحق بالہدیٰ، ہدا سے مراد قرآن کریم ہے، ہدا سے مراد نظریہ ہے،
اور دین الحق سے مراد طرز حیات ہے جو حق پر مبنی ہے، اسے اللہ کی نصرت سے غالب کرنا ہے۔ قرآن معلم اور مرشد کتاب ہے، یہ خود استاذ ہے اور رہنما ہے۔ قرآن استاذ ہے، رہنما ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں، اس کو کھلی آنکھوں سے پڑھو، کھلی آنکھوں سے اسے پڑھو۔ سورہ تکویر میں ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے نصیحت کا سامان تو قرآن کی صورت میں تمہارے پاس ہے، سارے جہانوں کے لیے پیغام فلاح و نجات تمہارے پاس ہے۔ تعجب ہے اس بات پر کہ جس کے پاس فلاح انسانیت کا مکمل نظام ہو اور جامع اور فطری نظام ہو، وہ اس پر توجہ دینے کی بجائے غیروں کی تہذیب کو گلے لگانے میں مصروف ہے۔ کتنا نادان ہے وہ مسلمان جو اپنے دامن کے دمکتے ہوئے سرخ ہیروں کو پھینک کر غیروں کے سرخ دہکتے انگاروں سے اپنا دامن چھلنی کر رہا ہے۔ جسے مصطفیٰ کریم کی رحمت للعالمین کی چادر کا سایہ میسر ہے اور وہ ادھر ادھر سایہ تلاش کرتا پھرتا ہے۔ مجھے کہا نا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، ہم پر سایہ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلائیں ہر دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لیکن جذبات سے ہٹ کر ذرا اس بات کو سمجھیے، قرآن اندھیروں سے نکال کر روشن راہ پر ڈالنے والی کتاب ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں، لتخرج الناس، تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکالیں، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، قبائلی ناجائز عصبیتوں کا اندھیرا، رنگ، نسل، زبان اور وطن کی بنیاد پر انسان کی برتری کے تصور کا اندھیرا، اس سے انسانوں کو نکال کر اس نور اور روشنی کی طرف لائیے جس میں سرخروئی اور برتری کی بنیاد صرف تقویٰ ہے۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی میں لائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو 22 سال 6 ماہ یا غالباً 22 ماہ اور 22 دنوں میں تدریجاً اتری ہے، اور کوئی کتاب اس طرح تدریجاً نہیں اتری۔ قرآن وہ ابدی کتاب ہے جسے آئندہ کوئی کتاب منسوخ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ اب اس کتاب کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ پر 10 زبانوں میں وحی نازل ہوئی، لیکن قرآن نے ایک اصول دے دیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
صاحبان ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور آپ سے پہلے اتارا گیا۔ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی آپ کو من قبل کا کی جگہ من بعد کا لفظ نہیں ملے گا۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو کتاب اور کلام اللہ کہلانے کی حقدار ہے۔ خود قرآن نے قرآن کریم میں قرآن کو کلام اللہ کہا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ۔ یہود کے پاس تورات نہیں ہے بلکہ عہد نامہ قدیم ہے جس میں کئی کتب اور صحائف ہیں۔ عیسائیوں کے پاس ایک نہیں 4 اناجیل ہیں اور کئی خطوط ہیں جو عہد نامہ جدید کہلاتے ہیں، اور موجودہ بائبل ایک کتاب نہیں ہے بلکہ 60 سے زائد کتابوں کا مجموعہ ہے، اور انجیلوں کے جو مرتب ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور ان کے کلمات اور ارشادات انہوں نے جمع کیے ہیں۔ چنانچہ ان انجیلوں کی حیثیت جیسے ہمارے ہاں صحاح 6 ہے، اسی طرح صحاح 4 سے زیادہ نہیں ہے۔ ہندوؤں کے ہاں 4 ویدے ہیں، اور قرآن واحد کتاب ہے جو دنیا بھر میں ہر جگہ اپنی اصلی زبان میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ واحد الہامی کتاب ہے کہ جس کے لاکھوں حافظ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی نظیر لانے سے دنیا ہمیشہ قاصر رہی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عیسائی پادری نے اپنی کتاب بائبل پر کوئی کیمیکل لگا کے میدان میں آیا اور دعویٰ کیا کہ میں اپنی کتاب کو آگ میں پھینکوں گا، تم قرآن کو آگ میں پھینکو، جو کتاب جھوٹی ہوگی جل جائے گی اور جو سچی ہوگی وہ بچ جائے گی۔ لوگ اس کا چیلنج سنتے، چپ رہ کر گزر جاتے۔ کسی نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے بات کی کہ حضرت عیسائی چیلنج کر رہا ہے، پادری آپ تشریف لائے، آپ نے قرآن کریم ساتھ لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا کیا چیلنج ہے؟ اس نے کہا میری کتاب میں آگ میں پھینکوں گا، آپ اپنی کتاب آگ میں پھینکیں، جو جل جائے گی وہ جھوٹی ہوگی اور جو بچ جائے گی سچی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کتاب کو کیوں پھینکیں، تم اپنی کتاب کو سینے سے لگاؤ، میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔ لوگوں نے کہا شاہ جی اگر ایسا ہو جاتا تو آپ نے فرمایا جو اللہ ابراہیم کو آگ سے بچا سکتا ہے وہ مصطفیٰ کے خادموں کو بھی بچا سکتا ہے۔ اسے کس نے اتارا ہے؟ ذرا غور کیجئے، قرآن خود جواب دے رہا ہے، تنزیل من رب العالمین، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے۔ اسے کون لے کر آیا ہے؟ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اسے جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ یہ کس پر اتری ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب آپ کی ذات عالی پر اس کو اللہ نے اتارا ہے۔ یہ کب اتری ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی حدود دعوت اور اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی دعوت کہاں تک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور جو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کی حدود دعوت اور قرآن کا دائرہ کار کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نے اس کتاب کو اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ سارے جہانوں کے لیے
انسانوں کو خبردار کرنے والی ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ اس عظیم کتاب کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے ہم کتنا وقت دے رہے ہیں؟ اسے جاننا اور اسے سمجھنا کس حد تک ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قیامت کا منظر ہوگا جس ہستی پر ہمارا بھروسہ ہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ اللہ کے حضور میں استغاثہ دائر کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول، اللہ کے رسول کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا۔ قرآن وال کنڈ تے نہیں سن کر دے احترام دے طور تے، لیکن عمل کرن لگیاں قرآن نو پس پشت ڈال دے سن۔ پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ غور کیجئے خدا را۔ آئیے ہم یہ طے کریں کہ ہم قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے۔ قرآن کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کے پیغام پر کان دھرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن نے خود کہا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ قرآن کریم نصیحت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر عقل و شعور ہے، سمجھ بوجھ کی حالت ہے، او القی السمع وہو شہید، اور کان بچھا کر حاضر باش ہو کر اللہ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ آگاہ رہنے والا دل رکھتے ہیں اور کان بچھا کر دل سے متوجہ ہو کر قرآن پاک کی بات سنتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں قرآن سے استفادہ کے جو ضروری تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے، وہ مطلوب صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہوں گی جن کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کے لیے سینوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور جس کے سینے کو اسلام کی سمجھ کے لیے اللہ نے کھول دیا ہے اس کو اللہ نے اپنا نور عطا کر دیا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آپ ذرا دھیان دیجئے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات آج کے خطبے میں مکمل ہو، لیکن جتنی ہو اسے تو ضرور سمجھیں۔ قرآن فہمی کے لیے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط طور پر قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی صفت طلب اور تڑپ ہے۔ طلب اور تڑپ۔ قرآن کی سمجھ تب آئے گی جب ہمارے دل میں اس کی طرف تڑپ اور طلب ہو۔ جیسے صحرا میں شدید پیاسے کو پانی کی تلاش ہوتی ہے، ویسے ہی قرآن سے رہنمائی کی طلب اور تڑپ ہمارے اندر موجود ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طلب پر دیتا ہے اور خوب دیتا ہے۔ دنیا تو بے طلب بھی دے دیتا ہے، اپنوں کو بھی دے دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے۔ دوست دارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری۔ لیکن سن لیجئے، ایمان اور یقین یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ بغیر
طلب اور تڑپ کے کسی کو نصیب نہیں ہو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہدی الیہ من اناب، قرآن سے رہنمائی وہی لے گا جس کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، قرآن سے رہنمائی وہی لے گا جس کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو کیا پڑی ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہارے اندر طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے۔ اتنا سطحی نہ سمجھو اس نعمت کو کہ بن مانگے تمہیں میسر آ جائے گی۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ناپسند کر رہے ہو تو ہم اسے چمٹاتے پھریں گے۔ اس لیے سچی طلب، جہالت پر قناعت نہ کرنا، اصلاح احوال کی کوشش اور لگن، راہ حق کی جستجو اور تلاش، اور نافرمانی کی حالت پر بے اطمینانی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے سعادت حاصل کرنے کا پہلا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جاننے کا جذبہ ہم نے تو کبھی قرآن اس انداز سے پڑھا ہی نہیں۔ قاری صاحب نے تراویح میں قرآن کریم پڑھا ہے، آپ میں سے جو یہاں تراویح پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہمیں معلوم ہوتا رہا ہے کہ میرا اللہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھا تھا کہ جس میں جستجو، طلب، تحقیق اور تڑپ نہیں ہوگی اس پر قرآن کے راز کبھی نہیں کھلیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جن کے دل میں دین کا علم حاصل کرنے کی طلب نہیں، جن کے دل میں قرآن کریم کے لیے کشش نہیں ہے، قرآن ان کو بہرا کہتا ہے، گنگا کہتا ہے، اندھا کہتا ہے۔ آپ پڑھ لیں قرآن کریم، أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، جس نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا اور جانا اور اسے اور وہ یہ نہیں یہ حقیقت نہیں سمجھتا کہ یہ حق ہے، وہ تو اندھا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے إِنَّكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، حق سننے سے جو بہرا ہے، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، جو حق کو دیکھنے سے اندھا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے عقل و شعور دیا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، لیکن ہماری بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن ہماری قدرتوں پر ان کی نگاہ کبھی پڑی نہیں ہے۔ اور کبھی اللہ کی قدرتوں پر نگاہ ڈال کے دیکھو، صبح جب واک کے لیے نکلتے ہو، ایک مٹی، ایک جیسی مٹی، ایک جیسا پانی، سبز شاخوں سے اور مٹی سے سرخ رنگ کا گلاب کون نکال رہا ہے؟ کون ہے جو کلی کی خوشبو کو گلاب کی رنگت سے اور خوشبو سے نہیں ملنے دیتا؟ اور کون ہے جو تربوز کی بیل کے نیچے میٹھے کی پڑیاں رکھ رہا ہے؟ تم اپنے موبائل کو بار بار چارج کرتے ہو، یہ جگنوں کو کون چارج کرتا ہے؟ کون ہے جو سیب کی باہر کی سرخی کو اندر کی سفیدی سے نہیں ملنے دیتا اور
تربوز کی اندر کے سرخی کو باہر کے سبزے سے نہیں ملنے دیتا. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ آنکھیں کھولو، اللہ کی قدرتوں پر نگاہ ڈالو. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہم نے دی ہیں، ہماری قدرتوں پر نگاہ ہی نہیں ڈالتے. لہذا طلب کی بجائے قرآن کریم سے بے نیازی کا مظاہرہ یہ بہت بڑی بدبختی ہے. طلب پیدا کریں اور شوق اور جذبہ کریں گے. صرف رمضان میں کریں گے یا باقی بھی کریں گے؟ وقت کتنا نکالو گے قرآن کے لیے؟ سارے کاموں کے لیے میرے پاس وقت ہے، موبائل میں الجھنے کے لیے میرے پاس وقت ہے، اور فیس بک کو مفتی بنا کر اس سے مسائل پوچھنے کے لیے میرے پاس وقت ہے، جس میں سوائے گمراہی کے بہت کم رہنمائی ہے. لیکن قرآن کے لیے میرے پاس وقت نہیں. قرآن میں صرف اس وقت پڑھتا ہوں جب میں نے دکان کھولنی ہو یا میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ان کے ایصال ثواب کے لیے. نہیں آیا قرآن اس کے لیے. کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے. مبارکن ہے، مبارک، کوئی شک نہیں. لیکن یہ اس کا اثر ہے، آئی کس کے لیے ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور تاکہ اصحاب عقل و دانش اس سے نصیحت حاصل کریں. ان شر الدواب، قرآن کہہ رہا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین چوپائے ہیں وہ لوگ جو گنگے بہرے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں، عقل و شعور سے کام ہی نہیں لیتے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اعمال کا ذکر کیا. وذکر سہام الخیر کلہا، خیر کے جتنے پہلو ہیں سب کو شمار کر کے آخر میں فرمایا وما یجزا یوم القیامت الا بقدر عقلہ، قیامت کے دن جو جزا ملے گی وہ اعمال کو عقل اور شعور کے ساتھ بجا لائے جانے کی سطح کے مطابق ملے. نکلیں خدارا اس قرآن سے بے اعتنائی اور بے توجہی سے، اور آئیں قرآن کو اپنا استاذ مانیں. باقی صفات انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے، لیکن میں اتنی درخواست کروں گا کہ اس رمضان مبارک میں عہد کیجئے کہ ہم قرآن کریم کو جس ترجمے پر بھی آپ کا دل ٹکتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی صاحب ایمان نے لکھا ہوا ہو، قادیانیوں کا نہ ہو، دوسروں کا نہ ہو، اس ترجمے کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا شروع کیجئے. 4 قرآن 5 قرآن 10 قرآن ختم کرنا یہ میرے اور آپ کے ذمے نہیں ہے. قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا. لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھے جانے سے پرانا نہیں ہوگا. ولا تنقضی عجائب، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا ایک آیت تو نے سمجھ لی، سیکھ لی، 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.